قادم الحسین و یا ناصر الحسین حی علی الحسین سلام علی الحسین۔ تاریخ کی مختلف مستند اور معتبر کتابوں میں امہات المؤمنین سلام اللہ علیہ سے راویان احادیث و تاریخ نے ان متون کو، ان روایات و احادیث کو نقل کیا ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے بیان فرمائے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر پر قیام فرما تھے۔ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے جو اس وقت ایک چھوٹے سے بچے تھے، کھیلتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے لگے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت نبی مکرم کے پاس تشریف فرما تھے۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو ان کی طرف جانے سے روکا تو وہ رونے لگے، پھر میں نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جب ہاتھ چھوڑا تو یہ دوبارہ جانے کے لیے کوشش کرنے لگے، پھر میں نے دوبارہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی طرح 2-3 دفعہ جب یہ جانے لگے اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تو حضرت جبرائیل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ اپنے اس بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا کہ آپ کے اس بچے کو آپ کی امت کا بدترین شخص قتل کرے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی جہاں پر یہ قتل ہوگا مٹی دکھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کربلا کی مٹی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مٹی کو دیکھ کر گریہ فرمانے لگے، رونے لگے۔ اسی روایت کو علامہ طبرانی المعجم الکبیر میں حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی، مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے جو چھوٹے سے بچے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے اور آپ کی پشت پر سوار ہو کر کھیلنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے اس بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے بچے سے محبت نہ کرتا ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کو بے یار و مددگار کربلا کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا؟ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھا سکتا ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کربلا کی مٹی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ حضور سرور کائنات نے وہ مٹی اپنے ہاتھوں میں لی اور مسلسل گریہ وزاری فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل کے جانے کے بعد حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ نبی مکرم میرے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ وہ مٹی ہے کہ جہاں میرے بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا۔ جبرائیل نے بتایا کہ آپ کے بچے کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل گریہ وزاری فرما رہے تھے اور فرمایا کہ میری شہادت کے بعد، میری اس دنیا سے جانے کے بعد میرے امت مختلف گروپس میں بٹ جائے گی، مختلف فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کی طرف روانہ ہوئے، جہاں پر مختلف اصحاب موجود تھے اور آپ مسلسل گریہ وزاری فرما رہے تھے۔ لوگوں نے آپ سے آپ کے رونے کی وجہ پوچھی، سبب پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین نے مجھے یہ خدا کا پیغام دیا ہے کہ آپ کے اس بچے کو، حسین کو، کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، جہاں پر میرے بچے حسین کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ یہ مٹی اس سرزمین کی مٹی ہے جہاں میرے بچے کا مدفن قرار ہوگا۔